11 چیزیں ایسی ہیں جن سے انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے، انسان کا دل برباد ہو جاتا ہے۔ ظاہری بات ہے، جب انسان کا دل برباد ہو جائے، انسان کا دل مردہ ہو جائے تو انسان تباہ و برباد ہو جاتا ہے، انسان کسی کام کا نہیں رہتا۔ طبی لحاظ سے بھی، سائنس کے لحاظ سے بھی اگر دیکھا جائے تو یہی بات ہے، اگر انسان کے دل کی دھڑکنیں رک جائیں تو انسان ختم ہو جاتا ہے، انسان کا وجود ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح روحانی اعتبار سے بھی اگر انسان کا دل مردہ ہو جائے تو انسان ختم ہو جاتا ہے، وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے، وہ ہلاک ہو جاتا ہے۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ انسان کے جسم کے اندر ایک ایسا عضو ہے، اگر وہ صحیح ہے تو پورا جسم صحیح ہے، اگر وہ خراب ہے تو پورا جسم خراب ہے، وہ انسان کا دل ہے۔ ٹھیک ہے، دل کو تباہ و برباد کرنے والے 11 اسباب ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر گناہ اور نافرمانی کرنا، ٹھیک ہے، اللہ کے رسول کی نافرمانی کرنا اور گناہوں کے اندر مبتلا کرنا، یہ انسان کو اور انسان کے دل کو تباہ اور برباد کر دیتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ قرآن مجید کو چھوڑ دینا، قرآن مجید کی تلاوت نہ کرنا، قرآن مجید کو دیکھنا تک ہی نہیں، قرآن مجید پر عمل نہ کرنا، یہ انسان کو تباہ کر دیتا ہے، انسان کے دل کو برباد کر دیتا ہے۔ تیسرے نمبر پر ہے کہ دنیاوی لالچ کے اندر مبتلا ہونا، اگر انسان دنیاوی لالچ کے اندر مبتلا ہو جائے تو انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے، انسان کا دل جو ہے وہ برباد ہو جاتا ہے۔ چوتھے نمبر پر ہے کہ زیادہ ہنسنا، قرآن مجید میں کیا ہے، فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، کہ کم رو، ٹھیک ہے، زیادہ رو کم ہنسو۔ تو یہ زیادہ ہنسنا جو ہے انسان کے دل کو مردہ کر دیتا ہے، انسان کے دل کو برباد کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پانچویں نمبر رہے گانے سننا، گانوں کا سننا جو ہے یہ دل کے اندر نفاق کو، بغض کو، عداوت کو، کینے کو پیدا کرتا ہے، تو لہٰذا گانے نہ سنیں، قرآن سنیں، ٹھیک ہے۔ اللہ کے ذکر کے اندر جو ہے، اللہ کے قرآن کے اندر سکون اور اطمینان ہے۔ موسیقی جو ہے وہ روح کی غذا نہیں ہے، روح کی غذا اللہ کا قرآن ہے۔ چھٹے نمبر پر ہے کہ برے دوست اور بری مجلسوں کے اندر بیٹھنا، ظاہری بات ہے، جب اگرچہ آپ تو اچھے ہیں لیکن جب بری صحبت میں بیٹھیں گے، بری مجلسوں میں بیٹھیں گے، ٹھیک ہے، برے دوستوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو یقیناً اس کا اثر، اس کا ایفیکٹ آپ پر ہوگا، لہٰذا برے دوستوں اور بری مجلسوں میں حاضری نہ لگائیں۔ ساتویں نمبر پر یہ کہ زیادہ کھانا اور زیادہ سونا، ظاہری بات ہے، جو شخص زیادہ کھائے گا اور زیادہ سوئے گا تو پھر وہ کس وقت کام کرے گا، اللہ کی عبادت سے وہ غافل ہو جائے گا۔ اللہ کی عبادت سے جب غافل ہو گیا تو اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے، لہٰذا زیادہ کھانا اور زیادہ سونا اس سے اجتناب کرنا چاہیے، بقدر ضرورت سوئیں، بقدر ضرورت کھائیں۔ آٹھویں نمبر پر ہے کہ دنیاوی گفتگو کی کثرت کرنا، یعنی دنیاوی لہو و لہب کے اندر اس کی باتیں زیادہ کرنا، آپ دینی باتیں کریں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، ذکر و اذکار کریں، ٹھیک ہے، تسبیحات پڑھیں، اللہ کا نام زیادہ لیں، دنیاوی باتوں سے اجتناب نہ کریں۔ لوگ کیا کرتے ہیں، فضول میں بیٹھے ہوتے ہیں، گپے لگاتے ہیں، بھائی اس سے اچھا تو آپ جو ہے اللہ کا ذکر کریں۔ 9 نمبر پر ہے کہ عہد شکنی کرنا، آپ نے کسی کے ساتھ وعدہ کیا، کسی کے ساتھ معاہدہ کیا اور اس معاہدے کی پاسداری آپ نے نہیں کی، اس معاہدے کو توڑ دیا، وقت انجام پر جو ہے آپ نے وعدہ پورا نہیں کیا، تو اس سے بھی انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ 10ویں نمبر پر یہ ہے کہ اپنی بات پر اکڑ جانا اور ہر بات پر لڑائی کرنا، ٹھیک ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں میں لڑائی کرنا اور ضد اور ہٹ درمی کرنا کہ بھائی میری بات صحیح ہے، میں ہی صحیح ہوں، ٹھیک ہے، یہ میں جو ہے نا، میں انسان کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ اور 11ویں نمبر پہ ہے کہ بدعات کے اندر مبتلا ہو جانا، ٹھیک ہے، وہ چیزیں جو اللہ اور اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہے، خیر القرون میں نہیں پائی گئی، یعنی جو چیزیں بدعات میں داخل ہیں ان پر عمل کرنا، یہ بھی انسان کے دل کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، اور جو ہے انسان گناہوں کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، وہ انسان ہلاک ہو جاتا ہے، اس کا آخرت کے اندر رزلٹ بہت، نتیجہ بہت خراب نکلتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت آپ کا اور ہمارا حامی اور ناصر ہو۔